یار آدمی ہو گئی کہ حضرت مدینہ شریف کے کمرے میں جا کے بیٹھے تو ہزاروں کا مجمع زیارت کرنے پہنچ جائے. میں نے ایک سفر مدینے کا حضرت کے ساتھ مجھے اللہ نے موقع دیا ایک سفر پہ, میں بھی حاضر تھا, حضرت بھی وہاں تشریف رکھتے تھے. میں نے دیکھا ہے ہم حضرت کی ویل چیئر کو لے کے جب غلام نکلتے تھے تو چاروں جانب سے عربی بھی دوڑ دوڑ کے آتے, چاروں جانب سے پوچھتے تھے ان کا نام کیا ہے. ان کا لائق مجھے بھی کھڑا کر کے کہنے لگا شیخ کا نام کیا ہے, اور میں نے کہا تو کھول کے زیارت کر لے, تیرے لیے زیارت ہی کافی ہے. نام بھی ہم ان کا اتنی جلدی نہیں بتاتے, تیرے لیے زیارت ہی بڑی کافی ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے سب کو بتاتے جائے؟ میرے حضرت کو یہ عظمت, یہ شان, یہ مرتبہ, یہ مقام اللہ نے دیا. میں نے کہا اللہ اپنے ولیوں کو روک دیتا ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, MBBS ڈاکٹر ہیں ہندوستان کے, حضرت صاحب کے مرید ہیں, میرے پیر بھائی ہیں. وہ کہتے ہیں میں حضرت صاحب کے ساتھ حج کرنے گیا, میرے بال بچے بھی ساتھ تھے, تو حضرت کی نظر ظاہر الکافی, اب ظاہری طور پر, ورنہ تو اللہ نے انہیں بصیرت کی آنکھیں عطا فرمائی ہوئی, ظاہری طور پر نظر مبارک کچھ کمزور ہے, طبیعت بھی بڑی زیادہ محنت کی انہوں نے, سالوں میں صدیوں کا کام کیا دین کے لیے. میرے جیسے کئی انہوں نے ایسے نوکر تیار کیے جو کئی تھوڑی تھوڑی بیٹھ کے دین کی نوکری کر رہے ہیں, کئی, اور ان میں سے سب سے نکما میں ہوں. باقی جتنے بھی آپ کو حضرت کے غلام ملیں گے وہ بڑے بڑے ملیں گے, ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں, بڑے بڑے ملیں گے, بڑے بڑے. اور ہماری یہ خوبی ہے کہ چلو ہمارا نام تو آتا ہے نا ان کے غلاموں میں, اور یہ اعزاز ہے, یہ اعزاز ہے. کسی کو فتویٰ دینا ہو تو ضرور دے, پر ہم تو جب مریں گے تو کفن پہ بھی ان کا نام لکھا کے مریں گے. ضرور دے, کسی کو فتویٰ دینا ہے تو اعتراض نہیں. حضرت بڑے بڑے, وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں ساتھ گیا حضرت کے, تو بڑی بھیڑ تھی, حضرت کو ویل چیئر پہ تھے, کمزوری تھی. تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے تحریراً گزارش کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں آپ آ کے خانہ کعبہ کو غسل دیں, آپ غسل دیں, تحریری گزارش کی تھی. وہ آگے ان کی موت ہے, وہ مانے نہ مانا بات علیحدہ ہے. تو حضرت تشریف لے گئے عمرہ کرنے, اب طواف ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ساری زندگی وہ پتہ نہیں کتنی حاضریاں دی حضرت نے, کتنے حج کیے, خدا بہتر جانتا ہے. کہتے ہیں بہت زیادہ بھیڑ تھی تو اچانک فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب میں نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے. کہتے ہیں میں پریشان ہوا کہ اتنے رش میں, حضرت کی طبیعت بھی علیل ہے تو دھکے بھی پڑتے ہیں, حجر اسود کا بوسہ لینا کوئی آسان کام ہے؟ کہتے کہنے لگے یہ جو پھیرا ہے نا طواف کا یہ آخری ہے تو اب میں نے بوسہ لینا ہے. کہتے ہیں میں سامنے لے گیا ان کو حجر اسود کے, جیسے ہی حضرت حجر اسود کے سامنے پہنچے انہوں نے اینک اتاری, اور اینک اتار کے جیسے ہی وہ کھڑے ہوئے جتنا مجمع تھا وہ سارا آدھا ادھر ادھر ہٹ گیا, اور ایک شخص بھی حجر اسود کے سامنے موجود نہیں رہا, ایک شخص. کہتے ہیں 2 پولیس والے دوڑے آئے, انہوں نے حضرت کو ساتھ کھڑے ہوئے, حضرت نے اپنی مرضی سے بوسے لیے, اور بوسے لے کے دوبارہ جب ویل چیئر پہ ہوئے تو رش دوبارہ سے شروع ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بات بیان کر رہے تھے تو میرا دل کر رہا تھا ان کے کان میں کہوں بات یہ نہیں, بات یہ ہے کہ حجر اسود نے کہا تھا او ذرا جاتے جاتے میرا بوسہ تو لے جاؤ. تو حجر اسود نے آواز دی تھی, تو جب کسی کو بلایا جائے تو پھر اللہ بندوبست بھی کرا دیتا ہے. رب کریم نے بندوبست کرایا تو بات ہو گئی. اللہ نے انہیں یہ اعزاز بخشا.